اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا کو اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑا گیا ہے، جوڑی دار ہیں یہ۔ اگر حیا انسان کے اندر سے اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخیں بیان فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و ستون شعبۃ، یا ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ ترین شاخ ایمان کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ جو ہے، نچلی برانچ جو ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس حدیث میں ہمارے لیے ایک اور عبرت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ اول ترین شاخ اور افضل ترین شاخ بتائی اللہ کے نبی نے کہ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اور اس کے درمیان کی شاخیں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی، بیچ کی شاخیں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی کہ ایمان میں سے یہ چیز ہے، ایمان میں سے یہ چیز ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا، لیکن ایک شاخ کے بارے میں خاص طور پر ذکر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، لیکن حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ حیا کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے اس کی، کہ اللہ کے نبی نے الگ سے اس کو بیان فرمایا کہ اعلیٰ ترین شاخ اور ادنا ترین شاخ کے درمیان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان شرم کرے، اپنے اندر شرم کا مادہ پیدا کرے۔ استحیوا من اللہ، لوگوں اللہ سے شرم کرو، تاکید کی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ شرم کرو، شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ وہ صفت ہے جس کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر اس کو ودیعت فرمایا ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی برا سے برا انسان کیوں نہ۔ حیا جو ہوتی ہے یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے انسان برا سے برا انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی حیا پائی جائے گی، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، اللہ نے فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی میں کم درجے میں پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ درجے میں پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان بہت زیادہ بے حیا ہوتا ہے، حیا کا مادہ کم ہوتا ہے اس کے اندر، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حیا کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ ایک فاحشہ عورت بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ وہ راستے پر جب چلے تو اس کا لباس جو ہے اس کے جسم سے اتر جائے، اتنی حیا اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ایک گناہ گار انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ گناہ کھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، بیان فرما دیجئے، کس چیز کو نیکی کہتے ہیں، کس چیز کو گناہ کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی جو ہے اچھے اخلاق کا نام ہے، آپ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجئے، یہ نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، یعنی گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اتنی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اتنی زیادہ بے حیائی پر اتر آتے ہیں کہ آخر کو یہ مادہ ان سے ختم ہو جاتا ہے۔
گناہ کے اندر تمیز کرنا اور گناہ سے بچنا اور گناہ ان کے دل کے اندر کھٹکنا، وہ مادہ ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، یہ کمتر درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کے نبی نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ جو آپ کے دل کے اندر کھٹکے۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو اس کے دل کے اندر گناہ کو کھٹکاتی ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کو جو ہے برا بنا کر کے پیش کرتی ہے، اور ایک چیز انسان کے دل میں محسوس ہوتی رہتی ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں کچھ غلط کیا ہے۔